بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 20۔ ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاہر ثوب متویا او الى وجه الجاریة او الى وجه الدابة وکفلها فلا خیار له۔ خیار رؤیت کی بات چل رہی ہے۔ اگر کسی آدمی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو اسے خریدنے کی اجازت بھی ہے، بیع مکمل ہو جائے گی، لیکن رؤیت کا اختیار حاصل ہے۔ دیکھتے ہی اگر اس کو پسند نہ آئے تو بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھنے کے بعد رؤیت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو کب ختم ہوتا ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو چیزیں تین قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مبی ایک ہو، ایک تو یہ کہ مبی ایک ہو، تو اس کو ظاہر میں دیکھنا چاہیے۔ اگر مبی چند ہوں لیکن افراد قریب قریب ہوں، افراد قریب قریب ہوں، جیسا کہ گیہوں، چاول دیکھا گیا تو وہ مبی کیا ہے؟ ایک ہی نہیں ہے نا بھائی، چاول کے ہزاروں دانے ہیں، گیہوں کے سینکڑوں دانے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو متعدد افراد ہیں ایک مبی کے، تو اس میں چند کو دیکھ لینا کافی ہے جس سے رؤیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر مبی ایسی ہو کہ جو ہے چند افراد ہوں لیکن وہ افراد الگ الگ ہوں، جیسے 10 بکرے خریدے تو 10 ایک جیسے نہیں رہتے، الگ الگ رہتے نا، ہاں، تو اس وقت میں ایک کا دیکھنا، دو کا دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو دیکھنا ضروری ہے، تب جا کے اس کی رؤیت ختم ہوگی۔ مثال دے رہے ہیں، دیکھیے اب ہر ایک کی۔ ومن نظر الى وجه الصبرة، اور جس نے دیکھا صبرہ کے ظاہر کی طرف، وجہ بول کر ظاہر مراد ہے اوپر کا حصہ، وجہ بولے تو ظاہر یا اوپر کا حصہ۔ صبرہ کس کو بولتے ہیں؟ غلے کا ڈھیر، کپا، ٹھیک ہے۔ او الى ظاہر الثوب، اب غلہ کیا رہتا ہے؟ ایک ہی رہتا ہے، گیہوں کا ڈھیر ہے، گیہوں چاول ملا کے تو نہیں ڈالتے نا، سمجھ میں آ گیا نا؟ غلے کا ڈھیر پڑا ہوا۔ او الى ظاہر الثوب، یا کپڑے کا ظاہر، متوین جو کہ لپیٹا ہوا ہے، کپڑا لپیٹ کے رہتا تو اس کے اوپر کا حصہ دیکھ لیا۔ او الى وجہ الجاریتی، یا باندی کا چہرہ، باندی کا چہرہ، باندی خریدنے گئے باندیوں کی مارکیٹ کو جا کے۔ او الى وجہ الدابتی، یا جانور کا چہرہ، وکفلھا، اور اس کی سرین۔ جانور میں دو چیزیں رہتی، صرف چہرہ ہی دیکھ کے جانور کی اہمیت کا انداز نہیں لگایا جاتا، اس کی سرین کو بھی دیکھا جاتا کہ گوشت اچھا ہے نہیں ہے۔ اٹھ کا گوشت ہونا ہے تو کہاں سے نکالتے ہیں؟ کمر سے نکالتے، تو کمر اور سرین وغیرہ دیکھا جاتا ہے یہ۔ فلا خیار لہ، تو ایسی صورت میں اب اس کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، یعنی یہ چیزیں انہیں دیکھ لیا تو خیار رؤیت ختم، اگر نہیں پسند ہے تو اسی وقت بول دینا رہتا، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ فلا خیار لہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ چیز دیکھ کے خریدی، بعد میں بولا نہیں میں دیکھا نہیں تھا، جانور اچھا نہیں دیکھا تھا، مجھے خیار رؤیت حاصل ہے، نہیں بول سکتا، بولنا چاہ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ خریدنے سے پہلے دیکھ لیا تو بعد میں خیار رؤیت حاصل نہیں ہے، یا خریدنے کے بعد یہ دیکھا، دیکھتے ہی رؤیت بچی ہوئی رہتی ہے، دیکھنے کے بعد خاموش رہا تو پھر باقی نہیں رہتی، یہ مطلب۔ تو اب یہاں یہ ذہن میں رکھو کہ پہلے اس نے یہ دیکھا، اس کے بعد خریدا، تو خیار رؤیت اس کو حاصل نہیں رہے گی، کیونکہ دیکھ لیا، کیونکہ والاصل فی ھذا، اس میں اصل یہ ہے کہ ان رؤیت جمیع المبیع غیر مشروط، کہ جمیع رؤیت کی مبی مشروط نہیں ہے، پوری مبی کی کو دیکھو آپ، ممکن ہی نہیں ہے نا، اب کپڑا ہے پورا کپڑا آپ کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں رہتا، اور شرط نہیں، دیکھنا چاہے تو آپ دیکھو، انہیں بھی بتانا چاہے تو بتائے گا، لیکن وہ شرط نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے مبی کے جو ہے مکمل ہونے کے لیے یا خیار شرط کے ختم ہونے کے لیے۔ بولیے، پوری مبی کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، مبی تمام مبی کو دیکھنا مشروط نہیں ہے، کیوں؟ لتعذرہ، اس کے متعذر ہونے کی وجہ سے، فیکتفی برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، یہ ہے اصل وجہ، تو کافی ہو جائے گی اتنی رؤیت جس سے مقصود کے ساتھ علم پر دلالت ہو، مقصود کے علم پر دلالت ہو، جس چیز کا ارادہ ہے آپ کو خریدنا، جس مقصد سے ہے، اس مقصد وہ مقصد پر آپ کو علم ہو جا رہا ہے تو کافی ہے۔ اب جیسے باندھی کوئی خریدتا ہے، کیوں خریدتا ہے؟ اس واسطے خریدتا ہے کہ انہیں اچھی شکل و صورت کی رہنا، اور ہم کو وقتاً فوقتاً جو ہے ضرورت، وقتاً فوقتاً جو ہے ہم اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، اس سے جمع کرنا، یہی مقصد رہتا نا بھائی، تو چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، کافی ہے، رؤیت پوری حاصل ہو گئی۔
مقصود کا جو علم ہے وہ حاصل ہو گیا. اور اسی طرح پر کیا رہتا ہے، آپ جانور خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں، کیوں؟ کاٹ کے کھانے کے لیے. تو اس کے چہرہ بھی داتا واتا بھی اچھا رہنا اور ساتھ میں اس کی سرین بھی گھٹ رہنا، گوشت دار رہنا، یہ دیکھ لیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے پیروں میں بھی گوشت تھا، پیروں کو بھی دیکھنا ضروری ہے. بعض اب بولنے والے مختلف بولتے ہیں، لیکن جو ہے مقصد کیا ہے اصل میں؟ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ رہتا ہے کہ مبیع کے اندر جو مقصود ہے، مبیع کے خریدنے کا جو مقصد ہے، اس پر علم حاصل ہو جائے تو دیکھنا ثابت ہو جائے گا. بولیے، مبیع کا جو مقصود ہے اس پر علم حاصل ہو جائے تو دیکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، رؤیت حاصل ہو جائے گی. کافی ہے اس کا دیکھنا جو دلالت کرتا ہو مقصود کے علم پر. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جو دلالت کرتا ہو مقصود کے علم پر. اچھا، اور اگر داخل ہو مبی میں چند چیزیں، بولو دخل فی المبی اشیاء، تو مبی میں چند چیزیں داخل ہو، جیسے کہ مثال دی ابھی گیہوں وغیرہ کی. فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ أَحَدُهَا، اگر اس کے افراد جدا نہیں ہوتے، کئی چیزیں ہیں لیکن سب فرد برابر رہتے ہیں، ایک جیسے رہتے ہیں، جیسے گیہوں کے تمام دانے، چاول کے تمام دانے ایک جیسے رہتے الگ رہتے کیا؟ نہیں رہتے. پل کل مکیل والموزون، جیسا کہ مکیل اور موزون کے اندر ہوتا ہے، بہت ساری وزن والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری کیل والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں. وہ علامت ہو، اور اس کی علامت بتا رہے ہیں، ان یعرض بالنموذج یکتفى برؤیت واحد منها، اس کی علامت یہ کہ پیش کیا جائے نمونے کو تو کافی سمجھا جائے اس میں سے ایک کا دیکھنا. سمجھ میں آ گیا؟ اب چاول پورے کا پورا تو ڈھیر پلٹا کے نہیں دیکھتے آپ، انہیں بتاتا آپ کو نکال کے ہاتھ سے، تھوڑا دیکھ لیے تو کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پورا چاول کیسا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مبی مختلف چیزیں ہیں لیکن اس کے افراد ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی علامت یہ کہ پیش کیا جائے نمونے کو تو کافی سمجھا جائے ان میں سے ایک کا دیکھنا. الا اذا كان الباقی اردأ مما رأى، ہاں مگر یہ کہ باقی اس سے ردی ہے جس کو اس نے دیکھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھنے کے بعد تھوڑا بہت نمونہ دیکھ لیے، اوپر سے اخروٹ بتا دیے، لیکن بعد میں جب جو ہے دیکھے، نیچے کھول کے دیکھے تو نیچے جو ہے بالکل برے برے نظر آ رہا ہے. یا اسی طرح پر اوپر گیہوں اچھا دکھا، نیچے جو ہے کچا کچا ہے. تو یہ ایسی صورت میں بھی رؤیت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ خیار عیب مانا جائے گا، یا اسی طرح انہیں بولا کہ یہ دھوکہ دہی ہو گئی بول کے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مگر یہ کہ باقی ہو اس سے ردی جس نے اس کو دیکھا، فحینئذ یکون له الخیار، تو اس وقت اس کو اختیار حاصل ہوگا. اب یہ اختیار کون سا رہے گا بھائی؟ یہ اختیار جو ہے آپ خیار عیب بول سکتے ہیں اس کو، یا غرر بول سکتے، دھوکہ بول سکتے، لیکن اختیار تو بہرحال رہے گا. یہ ایک الگ شکل ہے، لیکن عام طور پر نمونہ دیکھنے کے بعد بقیہ پوری مبی کو جان لیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں صرف نمونہ دیکھنا کافی ہے، پوری مبی کو دیکھنا رؤیت کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ انکانا یتفاوت احادها، اور اگر وہ ہے کہ ان کے احاد جدا ہوں، کثیابی والدوابی، جیسا کہ کپڑے، یعنی ایک بنڈل میں کئی کپڑے، ایک ہی کپڑا اگر لپٹا ہوا ہو تو خالی ظاہر کو دیکھنا کافی ہے، لیکن ایک بنڈل میں کئی کپڑے ہوں تو پھر ہر کپڑے کو دیکھنا آپ کو جو ہے ضروری ہے، یا رؤیت تبھی حاصل ہوگی. رؤیت وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ أَحَادُهَا، اور اگر اس کے آحاد جدا ہوں، جیسا کہ کپڑے اور جانور بھی ایسی شکل ہے نا بھائی. جانور جو ہے 10 ملا کے خریدے آپ، لیکن ہر ایک کو دیکھنا ضروری ہے نا، تبھی جا کے رؤیت حاصل ہوتی ہے. ورنہ ایک کو دیکھ لے کے پورے لے لیے، اس میں سے ایک آدھ خراب نکل گیا یا ایک آدھ آپ کو پسند نہیں آ رہا، تو پھر آپس میں جھگڑا ہو جاتا. تو ان میں سے ضروری ہے ان میں سے ہر ایک کا دیکھنا، یعنی رؤیت کے حصول کے لیے، رؤیت کے. اچھا صاحب، اب اس کے بعد پھر اختلاف رائے ہے احناف میں، بعض لوگ کچھ بولتے ہیں، بعض لوگ کچھ بولتے ہیں. والجوز والبیض، جوز مانے اخروٹ، بیض مانے انڈا. اخروٹ اور انڈا اسی قبیل سے اس کے مطابق جس کو کرخی نے ذکر کیا ہے. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے ایسی مبیع میں سے ہیں جن کے آحاد جدا جدا رہتے ہیں، افراد جن کے جدا رہتے ہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ امام کرخی بولتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر اخروٹ کو دیکھو بولتے ہو، تب جا کے رؤیت حاصل ہوگی، اس کے بغیر جو ہے آپ کو رؤیت پوری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اسی طرح انڈوں میں بھی ہے، اور ایسا کہاں ہوتا کیا ایسا نہیں ہوتا. ایک انڈا دیکھتے پورے کا پورا ٹرے لے لیتے ہیں، اگر عیب نکل گیا، خراب نکل گیا تو وہ ایک الگ شکل رہتی ہے. لیکن ہمارے مصنف کیا کہتے ہیں دیکھو، وَكَانَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِكَوْنِهَا مُتَقَارِبَةً، اور چاہیے کہ وہ حنطہ اور شعیر یعنی گیہوں اور جو کے برابر ہو، اس لیے کہ وہ آپس میں متقارب ہیں، قریب قریب ہیں. ان عدد چیز ہے نا، یہ اخروٹ ہے، اخروٹ کو آج کل تو ہم کیا کرتے ہیں تول رہے ہیں، پہلے عدد ہی رہتے تھے. اسی طرح انڈا
انڈے کو تو تولتے نہیں نا آج کل بھی آزادی ہے. تو ہمارے مصنف کہتے ہیں کہ یہ انڈا ہو اور اخروٹ ہو، اس کو جو ہے متقارب الاشیاء مبی کے اندر رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ ایسی اشیاء جو افراد جن کے متقارب ہوں، جن کے افراد متقارب ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ بات پوری ثابت ہو گئی. کیا ثابت ہوا؟ کسی الگ الگ چیزوں کو ملا کے ایک جگہ رکھ رہے ہیں تو پھر اس میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو افراد ہیں اس مبی کے اندر، جو افراد ہیں وہ قریب قریب ہیں کہ دور دور ہیں. اگر دور دور ہیں تو ہر ایک کو دیکھے تو یہ ثابت ہوگی. اگر قریب قریب ہیں تو صرف نمونہ دیکھ لینا کافی ہے، اس سے پوری ریت سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھو اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں مقصد کیا کیا ہے. مقصد علم پر جو ہے آپ کو جو ہے مقصد حاصل ہو جائے. النظر الی وجہ الصبرۃ، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا ڈھیر کے ظاہر کی طرف. چہرے کی طرف بولے تو ظاہر ڈھیر کی طرف. اگر سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ ڈال کے دیکھ لو، لیکن دیکھ لیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. کافن، کافی ہے. لأنه يعرف وصف البقیۃ، اس لیے کہ وہ بتلاتا ہے باقی کے وصف کو. ظاہر کا ڈھیر اندر کیسا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. لأنه مکیل یعرض بالنموذج، اس لیے کہ وہ مکیلی چیز ہے، ناپنے والی. گیہوں اور جو وغیرہ قدیم زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کون سے تھے؟ ناپنے والے تھے، تولنے والے نہیں تھے. تو یعرض بالنموذج، جو نمونے سے پیش کیا جاتا ہے، جو نمونے سے جس کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے. وَكَذَا النَّظْرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مِمَّا يُعْلِمُ الْبَقِيَّةَ، اسی طرح دیکھنا ظاہر کپڑے کی طرف ان چیزوں میں سے ہے جو بقیہ کو بتلا دیتا ہے. کپڑے کو آپ لپٹا ہوا کپڑا، ایک ہی کپڑا سمجھو لپٹا ہوا ہے، اوپر کا دیکھے تو اندر کا بھی سمجھ میں آ جاتا تھان پورا. لیکن یہاں پر البتہ یہ ہے الا اذا كان في تيه ما يكون مقصودا، مگر یہ کہ اس کے لپیٹن میں وہ چیز ہو جو کہ مقصود ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر جو ہے کشیدہ کاری کا کپڑا ہے یا اس پہ نقش و نگار ہے، اس پہ نقش و نگار ہے، تو اس وقت جو نقش و نگار والا کپڑا آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو پورا سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وقت کھول کے دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا. جیسے بچیوں کے جو ہے کیا رہتے ہیں وہ سوٹس وغیرہ رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں سوٹ؟ وہ نقش و نگار رہتا نا بھائی، اوپر الگ رہتا نقش، بھی دامن میں بھی الگ رہتا. تو اسی وقت دیکھنا ثابت ہوگا جبکہ پورے کا پورا کھول کر نہ بتایا جائے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ مقصد کیا ہے وہاں پر؟ نقش و نگار بھی مقصد ہے. تو جب تک مقصد کا علم حاصل نہ ہو اس وقت تک رؤیت ثابت نہیں ہوگی. یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی خالی اوپر سے دیکھ کے لے لیا، اوپر سے دیکھ کے لے لیا، لینے کے بعد پھر اس کو رؤیت حاصل ہے، کب حاصل ہے؟ کھولنے تک. کھول کے دیکھنے کے بعد اگر بھائی نہیں دامن کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا بولے تو واپس کر سکتے. آ رہا سمجھ میں؟ لیکن اب وہ تو جو ہے عورتوں کو خریدنا ایک رہتا، مگر 121 دیکھتے. کتنے دیکھتے؟ پوری دکان جو ہے پھیلا دیتے. سمجھ میں آیا؟ 121 سے بول رہا ہوں میں، یہ دکان میں 20، وہ دکان میں 25، وہ دکان میں 15. ایک ہی دکان میں خریدے. سو آج تک دیکھ دوں کسی عورت کو. بہرحال مگر یہ کہ اس کے لپیٹن میں تجیب لے تو اس کے لپیٹنے میں وہ چیز ہو جو مقصود ہو. کموضع العلم، جیسا کہ نشانات کی جگہ. علم کا مطلب کیا ہے؟ نشان، نقش و نگار جو رہتا نا کشیدہ کاری. والوجہ هو المقصود فی الآدمی. اچھا یہ تو ہے کپڑے کے اندر، کپڑے کے اندر تفصیل بیان کر دیے. اگر جو نقش و نگار والا کپڑا ہے تو اس وقت تک رؤیت ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ پورا نہ دیکھ لیا جائے، مطلب مقصود پورا دیکھا جائے جہاں پر نقش رہتا ہے. اب مشتاق میں باندھی خریدیں جا کے، تو باندھی کے اندر مقصد کیا ہے؟ چہرہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ والوجہ والمقصود فی الآدمی، اور چہرہ ہی مقصود ہے آدمی میں. غلام پہ خریدے تو اسی قصہ، اس کے اندر کیا دیکھا؟ طاقت بھی دیکھنے کا رہتا، لڑتا نہیں لڑتا ہی نہیں. وَهُوَ وَالْكَفَلُ فِي الدَّوَابِ، جانوروں میں وہ بھی، یعنی چہرہ بھی مقصد ہے کہ دیکھنے میں اچھا رہنا انہیں. اب گھوڑا خرید رہے ہیں، دیکھنے میں اچھا رہنا نا بھائی، تگڑا رہنا. اور اسی طرح پر کیا ہے مقصد؟ اس کی سرن بھی اچھی رہنا، گھٹ رہنا، سوار ہو گئے تو بھی کوئی وہ نہیں ہونا. وَهُوَ وَالْكَفْلُ، اور چہرہ اور سرن دواب میں ہے مقصد، مقصود ہے بولے ایسا. ٹھیک ہے. فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ الْمَقْصُودِ، لہذا مقصود کی رؤیت کا اعتبار کیا جائے گا. وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ غَيْرِهِ، اس کی غیر کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. انہیں جو ہے باندھی کے چہرے پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے، آپ جا کے جو ہے خالی اس کو دیکھ لے کے، ہاتھوں پہنا دیکھ لے کے لے لیے، تو مقصد حاصل ہوا کیا؟ نہیں حاصل ہوا نا بھائی. وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ الْقَوَائِمِ، اور جانور میں جو ہے بعض لوگوں نے قوائم کی رؤیت کی بھی شرط لگائی ہے. قوائم مطلب چار پائے، پائے پائے، پہنا بھی اچھے رہنا نا بھائی. میں بولا نا گوشت والا جانور ہے تو
بتاتا نہیں بتاتا انہیں، بتاتا نا اٹھا کے. وفی شاۃ القنیتی، اچھا ٹھیک ہے. والاول هو المروی عن ابی یوسف، اور پہلی بات ابو یوسف سے مروی ہے. ابو یوسف سے پہلی بات کیا مروی ہے کہ جانور کے اندر جو ہے کفل اور چہرہ دیکھنا. اور بعض لوگ جو روایت بعض حضرات کیا کہتے ہیں بھائی، قوائم کو یعنی پاؤں کو بھی دیکھنا کہتے ہیں، وہ کچھ دوسرے حضرات کہتے ہیں. لیکن ابو یوسف کیا کہتے ہیں، چہرہ اور کیا کہتے ہیں سری نگر دیکھے تو جانور میں مقصد حاصل ہو جاتا بولتے ہیں. وہ فی شاۃ اللحم لا بد من الجسد، اور اگر کوئی گوشت خرید رہا، کیا خرید رہا، گوشت، بکری کے گوشت میں ضروری ہے ٹٹولنا. وہاں پر خالی آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ لگا کے دیکھنا ہونا بکری کا ہے یا نہیں تو جو ہے کوئی دوسرا ہے. سمجھ میں آ گیا، بھینس کا یا بڑے کا بیچ دے رہے بکری کا بول کے. اب وہ دیکھنے والے جو ہے دیکھ کے پہچانتے ہیں، دیکھنے والے مقصود حاصل ہوتا. تو ابو یوسف کہتے ہیں کہ گوشت کے اندر ٹٹول کر دیکھنا بھی ضروری ہے، جس بولتے ہیں اس کو ہاتھ لگانے کو. یہ ان المقصود ہوا اللحم، اس لیے کہ مقصود وہ کیا ہے بھائی، مقصود کیا ہے، لحم ہے، گوشت ہے. یعرف بھی، وہ اسی سے حاصل ہوتا ہے. اچھا اب مشتاق بولیں گا کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے، کھانے پینے میں چکھ کے دیکھنا. کھانے کی چیزوں میں مقصود کب حاصل ہوتا ہے بھائی، کھانے سے حاصل ہوتا ہے نا. تو تھوڑا چکھنے کے بعد رویت آپ کو حاصل ہوگی بولے ایسا. تو رویت کا مقصد، رویت کیا ہے اصل جو ہے مبی کا جو مقصد ہے اس پر علم آ جانا آپ کو، کہ میں جس مقصد سے مبی خرید رہا ہوں وہ اس مقصد میں مکمل ہے یا نہیں. وہ فی شاۃ القنیتی، اور پالتو بکری میں، قنیہ بولے تو پالتو بکری میں لا بد من رؤیت الضرع. بکری پالتے کیوں ایران میں، بکری کیوں پالتے ہیں، دودھ کے لیے. تو کیا دیکھنا رہتا وہاں پہ، تھن دیکھنا رہتا، دودھ اچھا آ رہا نہیں آ رہا. سمجھ میں آئے گا نا سر، ضرع بولتے ہیں اس کو. ضروری ہے پالتو بکری میں تھن کو دیکھنا، اس سے رویت مکمل ہوگی. اگر بکری کو خالی اوپر سے دیکھا، تھن کو ہاتھ نہیں لگایا، لے لیا، تو پھر تھن کو ہاتھ لگانے تک اس کو جو ہے کیا حاصل رہتی بھائی، رویت حاصل رہتی ہے. وفیما یطعم لا بد من الذوق، اور ان چیزوں میں جو کھائی جاتی ہیں چکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی سے جو ہے مقصود حاصل ہوتا ہے، رویت کا مقصد حاصل ہوتا ہے. اب آپ مٹھائی کی دکان کو گئے، یا جو ہے کون سی دکان کو گئے، تلن وغیرہ کی دکان کو، تھوڑا بہت چکے بتاؤ کے بولنا پڑتا ہے اس کو، تب جا کے لے سکتے. وَإِن رَأَىٰ صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ. اب اس کے بعد گھر کے خریدنے کے اندر رویت کا مقصد کیا ہے. ایک تو یہ کہ گھر کے اندر جا کے آپ دیکھنا، یا جو ہے باہر سے خالی گھر کا نظارہ کر لینا. تو اس بارے میں اختلاف رائے احناف میں. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، کبھی کبھار جو ہے امام ظفر کے قول کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. انہوں کیا بولتے ہیں، خالی باہر سے دیکھے تو گھر کا پتہ نہیں چلتا، اندر جا کے دیکھو پورا، تبھی جا کر گھر کا اندازہ لگتا ہے. تو ہمارے صاحب یہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ گھر اگر ایسے بنے ہوئے ہوں پورے کے پورے ایک جیسے ہیں تو خالی باہر سے دیکھنا کافی ہے. لیکن جو ہے گھروں کے اندر میں بنانے کا وہ سارا فرق رہتا ہے. بعض جو ہے دیوان خانے الگ بناتے ہیں، حمام وغیرہ الگ بناتے ہیں. تو آپ جو ہے اس وقت تک آپ کو مکمل رؤیت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ جا کے گھر کو نہ دیکھ لیں. آج بغیر دیکھے گھر کون خریدتا، دیکھتے ہی نہیں، بارہا دیکھتے، کتنے بار دیکھتے، خود بھی دیکھتے، دوسروں کو بھی لے جا کے دکھاتے، تب جا کے جو ہے گھر کو خریدنے پر انہوں آمادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا گھر کا صحن فلا خیار لہو، تو اس کو کوئی اختیار نہیں بچا ہوا رہتا. یعنی کہ آدمی گھر کا صحن خرید کر دیکھ کر پورا گھر خرید لیا تو اختیار بچا ہوا نہیں، کیونکہ اس کو رویت حاصل ہو گئی بولتے ہیں، رویت حاصل ہو گئی. وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ کہ اس کے کمروں کو نہ دیکھے. بیوت مانے کمرے، بیت بولتے ہیں وہ جگہ جہاں پر رات گزاری جاتی ہے، اور دار کس کو بولتے ہیں، پورا چار دیواری کو بولتے ہیں. اگر بڑا گھر ہے اندر کے کمروں کو الگ الگ بیت بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَا إِذَا رَأَىٰ خَارِجَ الدَّارِ، اسی طرح جب دیکھا اس نے گھر کے خارج کو، اور اشجار البستان، باغ کے اندر کیا ہے، ہاں جھاڑوں کا مقصد ہے. من خارج، باغوں کے درختوں کو دیکھا باہر سے ٹھہر کے، باغ کے درختوں کو باہر سے ٹھہر کے دیکھا، تو جو ہے رویت ختم ہو گئی، رویت ختم ہو گئی. اب اس کو جو ہے خیار رویت حاصل نہیں ہے اگر ایسا خرید لیا تو. وعند ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بد من دخول داخل بیت، ضروری ہے گھر کے اندر داخل ہو کے دیکھنا، تب جا کے انہیں دیکھنا شمار ہوتا ہے، اس کے بغیر شمار نہیں ہوگا. والاصح، صحیح بات کیا ہے، ہمارے مصنف کہتے ہیں دیکھیے، ان جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیہ، کتاب کا جواب، کتاب کا مسئلہ، جواب کا مطلب انہوں سوال قائم کر کے جواب بناتے تھے نا، اس واسطے اس کو جواب بولتے ہیں. کتاب کا مسئلہ ان کی عادت کے مطابق ہے گھراں بنانے میں، فی الابنیہ مطلب تعمیرات میں، تعمیرات میں ان کی جو عادت تھی اس عادت کے مطابق رکھا گیا ہے. یعنی جس جگہ صاحب قدوری نے جو کتاب لکھی وہاں پر جو ہے گھر عام طور پہ ایک جیسے بنائے جاتے تھے. فَإِنَّ دُورَهُمْ
لم تکن متفاوتتن، متفاوتتن اس لیے کہ ان کے گھر، دور وہ تو دار کی جمع ہے وہ، ہاں ان کے گھر متفاوت نہیں ہوتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے، یوم دن اس دن، فاما اليوم بہرحال آج، فلا بد من الدخول فی داخل الدار للتفاوت، آج تو ضروری ہے جو ہے گھر کے داخل میں داخل ہونا، گھر کے داخل میں داخل ہونا، کیوں داخل ہونا؟ تفاوت کی وجہ سے۔ اچھا اب ہم کیا بول سکتے ہیں، اگر آپ فلیٹس خرید رہے ہیں اور پہلے سے انہیں نمونے کا ایک فلیٹ بتا دیا ہے، تو آپ جو فلیٹ خرید رہے ہیں وہ سیم ویسے ہی رہتا، اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں، رویت ختم ہو جاتی ہے، نہیں میں وہ نہیں دیکھا تھا یہ دیکھا تھا بعد میں نہیں بول سکتے۔ والنظر الى الظاہر لا يوقع العلم بالداخل، اور ظاہر کی طرف دیکھنا داخل پر علم کو واقع نہیں کرتا موجودہ دور میں، چنانچہ یہ ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ اندر فلیٹ بھی لے رہے ہیں تو اندر جا کے پورا چیک کر کے لے لو، تاکہ جو ہے بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔